بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی بھی اسلامی کتاب پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم خلاصۃ النحو کے پہلے سبق کی تمرین پڑھیں گے۔ پہلے سبق کی تمرین میں ہم مفرد اور مرکب کے بارے میں پہچان کریں گے اور مرکب تام اور مرکب ناقص کے بارے میں پہچان کریں گے۔ چلیں اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ خلاصۃ النحو کے پہلے سبق کی تمرین نمبر 1 اور 2 یہ آپ نے حل کرنی ہے، کیونکہ جس کو خلاصۃ النحو کا پہلا سبق آتا ہوگا وہ تمرین نمبر 1 اور 2 دونوں حل کر لے گا، اور تمرین نمبر 3 کے دونوں جز یہ میں خود حل کرواتا ہوں۔ تمرین نمبر 3 شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو مفرد اور مرکب، مرکب تام اور مرکب ناقص ان کی تعریفات دوبارہ ریپیٹ کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مفرد اکیلے با معنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ مرکب ایک سے زائد با معنی الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب ناقص ایسا جملہ جس سے بات پوری سمجھ میں نہ آئے وہ مرکب ناقص ہے۔ مرکب تام ایسا جملہ جس سے بات پوری سمجھ آ جائے وہ مرکب تام ہے۔ بات پوری سمجھ آنے سے مراد یہ ہے کہ مقصود اصلی جو اصلی مقصود ہے وہ سمجھ آ جائے تو وہ مرکب تام ہے۔ تمرین نمبر 3 کا پہلا جزء ہے مفرد اور مرکب الگ الگ کیجئے۔ الحیاء اس کا مطلب ہے شرم، یہ مفرد ہے کیونکہ ایک موضوع لفظ ہے۔ رسولنا ہمارے رسول مرکب ہے کیونکہ دو موضوع الفاظ ہیں، رسول یہ الگ ہے اور نہ یہ الگ ہے۔ الرجاء امید یہ مفرد ہے کیونکہ ایک موضوع لفظ ہے۔ رب العالمین عالمین کا رب یہ مرکب ہے کیونکہ دو موضوع الفاظ ہیں۔ الصدق سچائی یہ مفرد ہے کیونکہ ایک موضوع لفظ ہے۔ عبد مؤمن مومن بندہ یہ مرکب ہے کیونکہ دو موضوع الفاظ ہیں۔ الامانۃ مفرد ہے کیونکہ ایک موضوع لفظ ہے۔ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی مرکب ہے کیونکہ دو موضوع الفاظ ہیں۔ الصوم جنۃ روزہ ڈھال ہے یہ مرکب ہے کیونکہ دو موضوع الفاظ ہیں۔ الایمان مفرد ہے کیونکہ ایک موضوع لفظ ہے۔ الصلاۃ نور المؤمن نماز مومن کا نور ہے، مرکب ہے کیونکہ ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ مرکب ہے کیونکہ ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے یہ مرکب ہے۔ تمرین نمبر 3 کا جزء نمبر با ہے مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کیجئے۔ الدعاء مخ العبادت دعا عبادت کا مغز ہے، یہ مرکب تام ہے کیونکہ بات مکمل ہے۔ الطہور شطر الایمان پاکی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بھی بات مکمل ہے۔ عقوق الوالدین کبیرۃ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بھی بات مکمل ہے۔ الیمین الغموس جھوٹی قسم کو کہتے ہیں، یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ اس میں بات مکمل نہیں۔ المؤمن مرآۃ المؤمن مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ بات مکمل ہے۔ سید القوم خادمہم قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس جملے میں بات مکمل ہے۔
طالب العلم فریدۃ، علم کو طلب کرنا فرض ہے۔ یہ بھی جملہ مرکب تام ہے کیونکہ بات مکمل ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ بات اس جملے میں مکمل ہے۔ آمۃ مؤمنۃ، مومنہ لونڈی، یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ بات اس جملے میں نامکمل ہے۔ لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس جملے میں بھی بات مکمل ہے۔ العلم النافع، نفع دینے والا علم، یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ اس جملے میں بات نامکمل ہے۔ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس جملے میں بھی بات مکمل ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین کی برکتیں عطا فرمائے اور اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔